ایک گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت ہی غریب تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ان کا اللہ پر یقین بھی پختہ تھا۔ وہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کھیت میں سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ طرح طرح کی سبزیاں ان کے پاس اگی ہوئی تھیں۔ انہی کو بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسان کی بیوی ہر وقت اداس اور مایوس رہتی۔ کسان کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ اس کی بیوی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ کسان اپنی بیوی کو کہتا کہ تم فکر نہ کیا کرو، شاید ہماری قسمت میں بھی اولاد نہیں لکھی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی بیوی کا دل کھیتی باڑی کی طرف لگانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی ہر وقت اداس رہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کے ساتھ خوشی خوشی کام کروا دیتی۔ ایک دن کسان اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سبزیاں تھیں ساری ہم نے ایک ایک کر کے بیچ دی ہیں۔ ہمارے کھیت میں اب کوئی سبزی نہیں بچی۔ لیکن اس کی بیوی اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ وہ ہر وقت زاروں قطار روتی رہتی۔ لوگوں کے طعنے اسے آرام نہیں لینے دیتے۔ ہر کوئی اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا۔ یہی بات اس کے دل کو لگ گئی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ کسان کی بیوی یہ بات آہستہ آہستہ بھولتی گئی۔ اس کے کھیت میں بڑے بڑے گوبھی کے پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کا کھیت ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ بہت سی دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سبزی کو 4 چاند لگائے۔ کسان کی بیوی ہر نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی، یا اللہ میری گود بھر دے، مجھے بانجھ نہ بنانا۔ ایک دن کسان اپنی بیوی کو بڑا سا گوبھی کا پھول توڑ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو، اسے جا کر پکاؤ، آج مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آج میں اسی گوبھی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کسان کی بیوی گوبھی کا پھول لے لیتی ہے۔ وہ پھول بہت بڑا تھا۔ کسان کی بیوی اتنا بڑا گوبھی کا پھول دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ہمارے کھیت میں پہلے تو کبھی اتنا بڑا گوبھی کا پھول نہیں اگا تھا، یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ لیکن وہ اسے لے کر رسوئی میں آ جاتی ہے اور کاٹنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ گوبھی کو کاٹنے لگتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، آہستہ آہستہ کاٹ۔ یہ سن کر وہ ہکی بکی رہ گئی کہ یہ کیا، گوبھی میں سے آواز کیسے آ سکتی ہے۔ ایک بار پھر سے وہ گوبھی کو دوبارہ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے کہ دوبارہ آواز آتی ہے، آہستہ آہستہ کاٹ۔ اب کسان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ بھاگ کر کسان کے پاس آئی جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اسے آ کر کہتی ہے کہ جلدی چل کر دیکھو، جب میں گوبھی کاٹنے لگتی ہوں تو گوبھی میں سے آواز آنے لگتی ہے کہ آہستہ آہستہ کاٹ۔ ایسا ایک بار نہیں 2 بار ہوا۔ کسان بیوی کی بات سن کر کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ کہتی ہے کہ تم خود چل کر اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لو۔ کسان بیوی کی بات مان کر رسوئی گھر میں آتا ہے۔ جب گوبھی کو خود کاٹنے لگتا ہے تو گوبھی سے پھر وہی آواز آنے لگتی ہے کہ آہستہ آہستہ کاٹ۔ کسان حیران تھا کہ ایسا زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کسی سبزی سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن کسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں اسے آہستہ آہستہ کاٹتا ہوں، کاٹنا تو اب ضروری ہے۔ وہ دوبارہ اسے آہستہ آہستہ کاٹنے لگتا ہے، لیکن ان کے سامنے ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ جب وہ گوبھی کو کاٹتا ہے تو گوبھی کے اندر سے 2 جڑواں بچے نکلتے ہیں، جن میں سے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، بھلا گوبھی سے بچے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وہ دونوں جڑواں بچے اتنے خوبصورت تھے کہ پوری رسوئی میں رونق لگ گئی، چمک اٹھی پوری رسوئی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ بچوں کو زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ جلدی سے کسان کی بیوی لڑکی اٹھا لیتی ہے اور کسان لڑکا اٹھا لیتا ہے۔ اپنی گود میں بچوں کو اس طرح دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ یہ معجزہ تو نے کیا ہے، ہماری زندگی بھر کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ کسان کہتا ہے کہ اب ان بچوں کے ہم کیا نام رکھیں؟ کسان کی بیوی کہتی ہے کہ لڑکی کا نام ہم چنبیلی رکھیں گے کیونکہ یہ پھولوں سے پیدا ہوئی ہے، اور لڑکے کا نام ہم گلاب رکھیں گے کیونکہ یہ پھولوں کی طرح ہماری گود میں آئے ہیں۔ کسان کہنے لگا، اب ہم انہیں کھلائیں اور پلائیں گے کیا؟
ہمارے پاس تو نہ دودھ ہے اور نہ ہی راشن ہے۔ کسان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ سبزیوں کا رس پی پی کر بڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ چنبیلی اور گلاب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے اور ان دونوں بہن بھائیوں کی خوبصورتی میں بھی بہت اضافہ ہو رہا تھا۔ چنبیلی دن بدن پری کی طرح خوبصورت ہو رہی تھی۔ آخرکار جب وہ جوان ہوئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ پورے علاقے میں اس جیسی کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی۔ جب باہر نکلتی تو لوگ اسے بے جا دیکھتے رہتے اور اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، جیسے کوئی مہارانی ہو۔ اسی طرح ایک دن کسان کھیتوں میں کام کرنے گیا اور چنبیلی بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتی اور ان کی مدد کرتی۔ اس طرح وہ بہت نیک دل اور خوبصورت ہوتی گئی۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے پاس ہی دوسرے گاؤں میں چلی جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں آ چکی ہے۔ وہ بچوں سے کھیل رہی تھی۔ اسے بچوں سے بھی بہت محبت تھی۔ وہ خود پریوں جیسی خوبصورت تھی۔ اچانک اس گاؤں سے ایک راجا کا گزر ہوتا ہے۔ راجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں سے گزر رہا تھا۔ راجا کی نظر جب چنبیلی پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ اس نے آج تک ایسی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی جس کے بال اتنے خوبصورت تھے کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اور جب وہ ہنستی تو لوگ پاگل ہو جاتے۔ اس کی بے جا خوبصورتی کو دیکھ کر راجا بھی فدا ہو گیا۔ راجا جب اپنے محل پہنچا تو اسے بھی آرام نہیں آیا۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا اور شادی کر کے اپنے محل میں رانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ راجا جلدی سے اپنے وزیر کو بلاتا ہے۔ وزیر کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کا پتہ کرو، وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ حضور وہ ایک غریب کسان کی بیٹی ہے۔ راجا وزیر کو حکم دیتا ہے کہ اس لڑکی کے باپ کو بلاؤ۔ وزیر کسان کو راجا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ راجا کسان کو کہتا ہے کہ وہ لڑکی تمہاری ہی بیٹی ہے؟ تو کسان کہتا ہے کہ جی حضور، ایک طرف سے وہ میری بیٹی ہے اور ایک طرف سے وہ میری بیٹی نہیں۔ راجا کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ کسان اسے ساری بات بتاتا ہے۔ راجا بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہو، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کسان جب یہ بات راجا کے منہ سے سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور اسی وقت راجا کو ہاں بول دیتا ہے۔ اور پھر چنبیلی کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ دلہن بن کر پری لگ رہی تھی اور آج وہ رانی بن چکی تھی۔ محلوں میں وہ راج کرے گی۔ اس کی ماں بہت خوش تھی کیونکہ اس کی بیٹی آج ملکہ بن گئی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کی خوش قسمتی پر بہت خوش تھا کہ ایک تو وہ اتنی خوبصورت ہے اور دوسرا اس کی شادی راجا سے ہو گئی ہے۔ وہ تو مہارانی بن گئی ہے۔ ہر کوئی اس کی نیک دلی کا دیوانہ تھا۔ راجا بھی اس سے بہت محبت کرتا اور اس کو ذرا بھی آنچ نہ آنے دیتا۔ چنبیلی جس چیز کی خواہش کرتی وہ فوراً پورا کیا جاتا۔ راجا کو چنبیلی کے ساتھ بے انتہا محبت تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ پورے محل میں راجا کی تعریف کرتے کہ آپ کی رانی بہت خوبصورت ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسی پری کو اپنی دلہن بنا کر لائے ہیں۔ راجا یہ سن کر بہت خوش ہوتا۔ وہ کبھی کبھار اپنی رانی کو لے کر باغات میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کروانے لے جاتا۔ راجا پورا وقت چھوٹی رانی کے ساتھ گزارتا۔ یہ دیکھ کر بڑی رانی، جو راجا کی بڑی بیوی تھی، اسے چھوٹی رانی سے حسد ہونے لگا تھا کہ راجا تو ہر وقت انہی کے پاس رہتے ہیں اور مجھے وقت نہیں دیتے، وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹی رانی کو دور کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگی۔ ایک دن وہ دونوں مل کر بیٹھی تھیں۔ بڑی رانی چنبیلی سے کہنے لگی کہ تم بہت معصوم ہو، تمہاری جان کس میں ہے؟ چنبیلی کہنے لگی کہ میری جان کس میں ہوگی، میرے دل میں ہے۔ لیکن بڑی رانی بہت چالاک تھی، وہ اس سے اصل بات معلوم کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اسے کہنے لگی کہ بتا دو مجھے، میں تو بڑی رانی ہوں، تمہاری بہن ہوں، بتاؤ مجھے۔ چھوٹی رانی کہنے لگی آپ پوچھ کر کیا کرو گی؟ دراصل وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے راجا سے دور کر دے اور اس محل میں اس کا ہی راج ہو اور راجا چھوٹی رانی سے نفرت کرنے لگیں اور اسے بھول جائیں۔ اسی طرح وہ ہر وقت چھوٹی رانی کے ساتھ چپکی رہتی اور ہر بار یہی سوال کرتی کہ بتا دو
لیکن چھوٹی رانی کہتی کہ یہ ایک راز ہے اور میں یہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی اور آپ یہ پوچھنا بند کر دیں۔ لیکن ایک بار مجبور ہو کر چھوٹی رانی اس کو یہ حقیقت بتا دیتی ہے کہ میری جان کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک خزانے کا ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر ایک مالا ہے اور اس مالا کے اندر میری جان چھپی ہے۔ آج وہ راز جس کا وہ انتظار کر رہی تھی، بڑی رانی خوشی سے کھل اٹھی کہ آج میرا وہ مشن پورا ہو گیا اور جو میں چاہتی تھی وہ میں حاصل کر چکی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی نوکرانی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی جلدی ایک غوطہ خور کو میرے پاس لایا جائے۔ اس کی نوکرانی جلدی سے ایک غوطہ خور کو لے کر مہارانی کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ غوطہ خور کو کہتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو میں تجھے دولت سے مالا مال کر دوں گی، سونے کی 500 اشرفیاں دوں گی۔ غوطہ خور مان جاتا ہے۔ رانی ساری بات اسے بتاتی ہے کہ کیسے تم نے ایک کنویں میں جانا ہے اور وہاں ایک خزانے کا ڈبہ ہے اور اس کے اندر ایک مالا ہے، وہ مالا مجھے تم دے دو اور میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گی۔ اسی طرح غوطہ خور جاتا ہے اور مالا نکال کر لاتا ہے۔ مالا کو دیکھ کر رانی جلدی سے اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور اتنی خوش ہوتی ہے کہ آج میری جان چھوٹ جائے گی۔ جب وہ مالا کو پہنتی ہے تو اسی وقت چھوٹی رانی چنبیلی کی حالت بگڑنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کی جان اس مالا میں اٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ مالا ڈبے سے باہر آئی، چھوٹی رانی چنبیلی ٹھنڈی پڑ گئی اور وہ مر گئی۔ مرنے سے پہلے چنبیلی نے ساری حقیقت راجا کو بتائی کہ جب میں مروں تو میری لاش کو دفنانا مت، ایک الگ گھر بنا کر مجھے اس میں رکھنا اور اس گھر کے ارد گرد ایک بڑی سی دیوار تعمیر کروا دینا تاکہ کوئی اس کے اندر جا نہ سکے اور تم بھی نہ جانا۔ راجا اسی وقت اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ایک بڑا عالیشان محل بنایا جائے اور اس محل کے چاروں اطراف ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ کوئی بھی اس گھر کے پاس نہ جا سکے اور رانی کو نہ دیکھ سکے۔ رانی کی بات کے مطابق ایک بڑا عالیشان گھر بنایا گیا اور اس گھر کے آگے ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ رانی کے پاس کوئی نہ جائے۔ جیسا کہ رانی نے کہا تھا، راجا نے بالکل ویسا ہی کیا۔ رانی وہاں کمرے میں رکھ دی گئی۔ وہ بیڈ پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ وہ سو رہی ہو۔ ادھر بڑی رانی بہت خوش تھی کہ میری اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ وہ پورے محل میں جشن کا انتظام کر چکی تھی اور رانی کے جانے کی خوشی میں وہ جشن منا رہی تھی۔ اصل بات راجا کو معلوم نہیں تھی۔ چنبیلی کے مرنے کا راجا کو بہت دکھ تھا۔ وہ ہر وقت اس کے دکھ میں آنسو بہاتے رہے۔ راجا کے دل میں ہر بار یہ خیال آتا کہ اس نے مجھے دفنانے سے کیوں منع کیا اور ایک الگ گھر میں رکھوانے کا کیوں کہا؟ آخر یہ حقیقت کیا ہے؟ ایک دن راجا اس گھر کے آس پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو، اور بچہ اندر کیا کر رہا ہے؟ اس بات نے راجا کے دل میں ایک بے چینی پیدا کر دی۔ راجا دیوار پھیلانگ کر اگلے دن اس بچے کو دیکھنے گئے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ رانی بیڈ پر مردہ حالت میں پڑی ہے اور پاس ہی ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ رانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، میں اسی گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ راجا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور واپس اپنے محل چلا گیا۔ شام کو جب چنبیلی رانی اٹھتی ہے تو بچہ اس کو کہتا ہے کہ آج میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ رانی سمجھ جاتی ہے کہ راجا آیا تھا۔ وہ اس بچے سے کہتی ہے کہ جو آیا تھا وہ تمہارا باپ تھا۔ اگلے دن راجا اس بچے کے لیے کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پہلے تم کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ رات کو میری ماں اٹھ جاتی ہے اور مجھے کھلا پلا کر اور خود کھا پی کر سو جاتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو رانی اپنے بچے سے کہتی ہے کہ جب کل وہ راجا آئے تو تم اسے کہنا کہ میری ماں کی جان جس مالا میں ہے وہ مالا بڑی رانی نے پہنی ہوئی ہے۔ رات کو رانی وہ مالا اتارتی ہے تو میری جان واپس آ جاتی ہے۔ وہ مالا رانی نے کنویں سے نکلوائی ہے تاکہ میں راجا سے دور ہو جاؤں اور مر جاؤں۔ اگلے دن جب راجا آتے ہیں تو وہ بچہ ساری بات ان کو بتا دیتا ہے کہ میری ماں کی جان ایک مالا میں ہے
اور وہ مالا بڑی رانی نے پہنی ہوئی ہے۔ جب وہ رات کو اتارتی ہیں تو میری ماں کی جان واپس آ جاتی ہے، اور صبح جب وہ مالا پہنتی ہیں تو میری ماں کی جان چلی جاتی ہے۔ وہ ساری بات بتاتا ہے تو اس پر راجا کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اب بتاؤں گا بڑی رانی کو کہ حسد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ راجا بچے کو کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کو کہنا کہ فکر نہ کرے، کچھ دنوں تک میں تم دونوں ماں بیٹے کو محل میں واپس لے جاؤں گا اور تمہاری جان ہمیشہ کے لیے واپس لے آؤں گا۔ اسی غصے کے ساتھ وہ محل واپس چلا جاتا ہے۔ محل جا کر وہ رانی کو بلاتا ہے۔ رانی پوچھتی ہے کہ آپ اتنی دیر سے کہاں گئے ہوئے تھے؟ راجا کہتا ہے کہ میں ایک بچے سے ملا ہوں، وہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بڑی رانی کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں کہنے لگی کہ آپ بچے کو محل میں لے آئیں، میں اسے پیار کروں گی۔ راجا کہنے لگے کہ وہ بچہ بہت ضدی ہے، جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ رانی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جو مانگے گا میں اسے دے دوں گی۔ اگلے دن راجا اسی محل میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ جب رانی کے پاس جاؤ تو اس کے گلے میں جو مالا ہے وہ تم نے ضد کرنی ہے کہ وہ تمہیں دے دے۔ اس طرح رانی تمہیں مالا دے دے گی اور تمہاری ماں کی جان واپس آ جائے گی۔ اگلے دن راجا بچے کو لے کر محل میں آ جاتے ہیں۔ بڑی رانی بچے کو اٹھا لیتی ہے اور پیار کرنے لگتی ہے۔ بچہ ان کے گلے میں وہ مالا دیکھتا ہے تو ضد کرتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ راجا رانی کو کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ مالا کی ضد کر رہا ہے، اسے یہ دے دو۔ رانی کہتی ہے کہ نہیں، یہ مالا میں کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا، مگر رانی کہنے لگی کہ یہ مالا میں نہیں دوں گی۔ راجا کہنے لگا کہ یہ مالا تم اسے دے دو، میں اسی طرح کی نئی مالا تمہیں بنوا کر دے دوں گا، ورنہ یہ بچہ رو رو کر مر جائے گا۔ لیکن رانی اپنی بات پر قائم تھی، کہنے لگی کہ یہ مالا میں ہرگز نہیں دے سکتی۔ راجا رانی کو کہنے لگا کہ کیا تم بچے کو مرتا ہوا دیکھو گی؟ ایک مالا کے لیے تم بچے کو مرنے دو گی؟ آخر رانی کو احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے گلے کی مالا اتار کر بچے کو دے دیتی ہے۔ بچہ خوش ہو جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ راجا اسی وقت بچے کو لے کر باہر آ جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ بچہ بھی مالا کو دیکھ کر خوش تھا۔ راجا اس بچے کے ساتھ چھوٹی رانی کے محل میں آ جاتا ہے اور وہ مالا چھوٹی رانی کے گلے میں پہنا دیتا ہے۔ اس وقت رانی اٹھ چکی تھی۔ وہ رانی کو کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، کچھ دیر بعد میں آؤں گا اور تم دونوں ماں بیٹے کو میں لے کر اپنے محل میں واپس چلا جاؤں گا۔ چھوٹی رانی بہت خوش ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ راجا بھی بہت خوش تھا۔ وہ آج کی رات تو یہیں گزار لیتا ہے۔ صبح جب راجا جاتا ہے تو بڑی رانی پوچھتی ہے کہ آپ کل رات تک کہاں تھے؟ راجا کہتا ہے کہ ایک ضروری بات تمہیں بتانی ہے۔ پاس ہی شہر کے راجا نے میرے سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں چھپا دوں تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ زمین کے اندر ایک تہہ خانہ بنایا جائے اور تمہیں وہاں رکھا جائے۔ رانی کہتی ہے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وزیر کو حکم دیں کہ آج ہی وہ تہہ خانہ بنائے تاکہ میں جلدی سے جلدی اس کے اندر چلی جاؤں۔ راجا وزیر کو حکم دیتا ہے کہ مزدوروں کو لگا دو تہہ خانہ بنانے میں، جو زمین کے اندر بہت گہرا ہو۔ وزیر حکم کے تعمیل کرتا ہے اور مزدور ایک زمین کے اندر بڑا تہہ خانہ بنا دیتا ہے۔ راجا رانی کو کہتا ہے کہ تم جا کر دیکھو تم اس کے اندر رہ سکتی ہو کہ نہیں۔ رانی اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ راجا اسی وقت لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ مٹی کے ساتھ اس گڑھے کو بھر دیں۔ رانی کے نیچے جاتے ہی لوگ مٹی سے گڑھا بند کر دیتے ہیں۔ رانی کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جو حسد اس نے چنبیلی کے ساتھ کیا اس کی سزا اسے مل چکی تھی۔ بڑی رانی نے جو گڑھا چنبیلی کے لیے کھودا تھا وہ خود ہی اس میں جا گری اور اس کے حسد کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ اس گڑھے میں ہمیشہ کے لیے دب گئی۔ ادھر راجا چھوٹی رانی چنبیلی اور اپنے بچے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو، نیک دلی ہمیشہ جیت جاتی ہے اور جن کا بھروسہ اپنے اللہ پر ہو تو پھر اللہ انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔